السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ضحاک سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میت پر سب سے زیادہ سخت حالت اس وقت ہوتی ہے جس وقت اس کو غسل دینے والا اس کو نہلانے کے لیے آتا ہے، اس کی انگلی سے انگوٹھی اتارتا ہے، جسم سے لباس اتارتا ہے تو اس کی روح بے چین ہو کر فریاد کرتی ہے، جس کی آواز جن و انس کے سوا سب سنتے ہیں، اور اے نہلانے والے، تجھ کو خدا کی قسم میرے کپڑے بہت نرمی سے اتارو، کیونکہ ملک الموت کے پنجے کی تکلیف سے مجھے پوری طور پر آرام نہیں ملا۔ پھر جب اس کو تختے پر لٹا کر پانی ڈالا جاتا ہے، وہ چلاتی ہے، اے نہلانے والے، خدا کے واسطے میرے جسم کو قوت سے ہاتھ نہ لگا، کیونکہ وہ جان کنی کی سختی سے زخمی اور چور چور ہو رہا ہے۔ پھر جب میں لا کر اس کو کفناتے ہیں اور پاؤں کی طرف سے باندھ دیتے ہیں، اور وہ کہتی ہے، خدا کے لیے ابھی سر کی طرف سے میرے کفن میں گرہ نہ لگانا کہ میرے بیوی بچے اور تمام رشتہ دار دنیا میں آخری بار دیکھ لیں، کیونکہ آج میں ان سے بچھڑ رہا ہوں، اب قیامت تک یہ میری صورت نہیں دیکھیں گے۔ جب اس کا جنازہ تیار کر کے گھر سے باہر نکالا جاتا ہے، وہ پکارتی ہے، اے جنازہ اٹھانے والو، خدا کے واسطے ابھی جلدی نہ کرنا، میں اپنی اولاد کو آج یتیم اور بیوہ چھوڑا جاتا ہوں، خدا کے لیے میرے بعد ان کو تکلیف نہ دینا، میں اپنے گھر اور مال و اسباب دوسروں کے لیے چھوڑ جاتا ہوں، اب یہاں کبھی واپسی نہ ہوگی اور قیامت تک کسی کی صورت نہ دیکھوں گا۔ جب جنازہ اٹھا کر لے چلتے ہیں تو میت کہتی ہے، بھائیو، میں نے آج تک جو کچھ مال و اسباب جمع کیا تھا وہ صرف وارثوں کے لیے تھا، آج ان میں سے کوئی میرے گناہوں کا ذرہ بھی نہیں اٹھا سکتا، ہر چیز کا حساب مجھ سے لیا جائے گا۔ جب نماز جنازہ کے بعد دفن سے پہلے کچھ لوگ اپنے اپنے گھر جانے لگتے ہیں تو میت کہتی ہے، اے میرے بھائیو، خدا کے واسطے ایسا ظلم نہ کرو، مرنے والا تم سے معروف تھا اور تم دفن سے پہلے لوٹ جاتے ہو۔ پھر جب اسے قبر میں اتارتے ہیں تو میت کہتی ہے کہ اے پانے والوں، میں نے جو کچھ مال جمع کیا تھا وہ سب تمہارے لیے، تم مجھ کو دعائے خیر اور فاتحہ سے بھلا نہ دینا۔ بزرگوں کا قول ہے کہ آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل قبر ہے، اگر اس منزل میں نجات پائی تو اس کے بعد کی منزلیں بہت آسان ہیں، اور اگر یہاں عذاب میں مبتلا ہوا تو آگے چل کر اس سے زیادہ سختی ہوگی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مردہ قبر میں ایسا ہے جیسے کوئی شخص پانی میں ڈوب رہا ہو اور مدد کے لیے فریاد کرتا ہو، بہن یا اولاد اور اپنے پسماندگان سے دعائے خیر اور فاتحہ کا منتظر رہتا ہے۔ جب آپ ان کو ان کے پسماندگان کی طرف سے تحفہ پہنچاتے ہیں تو اس کے لیے تمام دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں ہے محبوب ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے رشتہ داروں کی دعائے خیر کے ثواب کو قبرستان پر پہاڑوں کے برابر داخل فرما دیتا ہے۔ موت ایک دروازہ ہے جس میں سب لوگوں نے داخل ہونا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر پر جاتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ جنت اور جہنم کا تذکرہ کرتے ہوئے تو نہیں روتے مگر قبر دیکھ کر روتے ہیں؟ کہنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر مرنے والا اس سے نجات پاتا ہے تو بعد کے مناظر کہیں زیادہ آسان ہیں، اور اس کی تکلیف سے نجات نہ پڑے تو بعد کے مراحل سے بہت زیادہ سخت ہیں۔ اور فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، میں نے کبھی کوئی منظر نہیں دیکھا مگر قبر اس سے زیادہ سخت ہے کہ ہمارے لیے ان قبروں میں عبرت نہیں ہے۔ دیکھیے، طاقتور ہوتے ہیں مال جمع کرنے اور محل بنانے کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ کاش کہ میں ایک نماز پڑھنے کی مہلت مل جائے، ہمیں ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کی فرصت مل جائے، لیکن اب ناممکن ہے۔ اب اعمال نامے لپیٹ دیے گئے ہیں، روح جسم سے نکال لی گئی ہے، زندگی کی مہلت ختم ہو گئی ہے۔ ایک حاجت مند حضرت عثمان غنی کے دروازے پر غروب آفتاب کے بعد آیا، ابھی اس نے دستک دی تھی کہ حضرت عثمان کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ وہ اپنے بیوی سے شکایت کر رہے تھے جو زیادہ تیل استعمال کرنے کا سبب بن رہی تھی کہ وہ ایسے سب سے حاجت برائی کی کیا توقع کریں جو تیل کی معمول سے زیادہ خرچ پر اپنی بیوی کو سرزنش کر رہے ہیں۔ اس نے ارادہ کیا، دیکھو شاید میری کچھ امداد کر ہی دیں۔ سب سن کر حضرت عثمان غنی
حاجت مند اپنی حاجت بیان کی اور وہ زیادہ زور دیتے ہوئے کہا کہ ضرورت سے زیادہ ہی ضرورت ہے۔ حضرت عثمان غنی انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور بستی سے باہر لے گئے جہاں آپ کا سامان تجارت بڑی تعداد میں رکھا ہوا تھا۔ فرمایا یہ سب تیری نذر ہے، کیا اس سے تمہاری ضرورت پوری ہو جائے گی؟ سب حیران ہو کر وہ دیکھتا رہا۔ اس نے عرض کیا حضرت یہ سب کچھ میری ضرورت سے زیادہ ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا اس سے کم نہیں۔ اس نے کہا اے حضرت ایک بات بتائیے، آپ اپنی زوجہ محترمہ کی سرزنش کر رہے تھے، حالانکہ اس قدر روشن رکھنے میں صرف ایک دن کا تیل استعمال نہ ہوتا، وہ تو آپ کو گوارا نہ ہوا، اور یہاں ہزاروں کا سامان مجھے دیتے ہوئے آپ نے فرمایا بھائی تیل کا زیادہ استعمال چراغ میں اسراف ہے، اور زیادہ اسراف اللہ کو پسند نہیں، اور مجھے اللہ کے حضور اپنے اعمال کی فکر رہتی ہے، یہاں مجھے فکر اعمال لاحق ہے، اس لیے میں نے سرزنش کی۔ سامان تمہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے صدقہ کیا ہے، اس پر اجر کی امید ہے اور وہاں پر حساب کا خوف ہے۔